چند اشعار بالکل نئے ایکسکلوزیو جنہوں نے یہ کلام لکھا ہے. آپ نے ان کا پہلے بھی ایک کلام سنا ہے. ہندوستان کے شاعر آغا سروش، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یہ انہی کے اشعار ہیں. وہ بھی انشاءاللہ سناؤں گا. یہ مجھے انہوں نے تقریباً آج سے کوئی 4 ماہ پہلے 3-4 ماہ پہلے بھیج دیے تھے. تو اس دوران میں 2-3 بار انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ آپ نے پڑھے نہیں ابھی تک، کیونکہ اگر کسی محفل میں پڑھیں تو یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، ورنہ ٹیلی ویژن پر. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ ربیع الاول میں انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا آغاز کروں گا. تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ عمر ہمارا بالکل بھائیوں جیسا ہے سب، تو میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آغاز اسی کی محفل سے کروں گا. یہ میری جانب سے تحفہ ہے عمر بھائی کی وساطت سے سرکار کی بارگاہ میں یہ اشعار، اور یہ بھی آغا سروش کے ہی لکھے ہوئے ہیں. تو میں نے 3 دن پہلے جو ہے وہ یوسف بھائی سے بھی ان اشعار کا ذکر کیا، اور اس وقت بھی کہا تھا کہ میں عمر بھائی کی محفل سے پہلے کہیں نہیں پڑھوں گا، نہ اب تک پڑھے ہیں نہ پڑھوں گا. تو یہ اشعار میں پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ محبتوں سے سماعت فرمائیں گے. آپ سبحان اللہ کہیں گے تو یقیناً محبت سے سنیں گے تو پھر سب جگہ انشاءاللہ سناؤں گا. توجہ چاہتا ہوں کہ جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی. جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے آئے گی مٹی مدینے کی. اور زمین زمین ہے، آسمان آسمان ہے. آسمان اپنی رفتوں کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زمین ہیں فلاں آسمان ہے. آسمان بلندی اور رفت کا استعارہ بھی بن گیا ہے. شاعر نے اس استعارے کو کس انداز سے استعمال کیا ہے. توجہ چاہوں گا. ہمارے یوسف بھائی بھی تشریف فرما ہیں، عبدالقادر نوشائی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، نجم بھائی بھی ہیں. تو یہ موقع ہے کہ یہ اشعار پیش کروں کہ مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں. مدینے کی زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، بس یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی. زمین پر صاحب معراج رہتے ہیں، یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی. یہیں سے آسماں کہلائے گی مٹی مدینے کی. اور صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت. آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں اور ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے. اب جو مکے میں یہ صفا مروہ اور حرا ہے، یہ آپس میں بات کر رہی ہیں. کیا بات کر رہی ہیں؟ حاصل کلام شعر ہے کہ صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت. صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت. ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی. ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی. صفا مروہ حرا کی چوٹیاں بولی شب ہجرت. ہمارے آگے اب اترائے گی مٹی مدینے کی. اور یہاں کیا کام ہاتھوں کا، یہاں کیا ذکر دامن کا. یہاں کیا کام ہاتھوں کا، یہاں کیا ذکر دامن کا، کہ پلکوں سے اٹھائی جائے گی مٹی مدینے کی. کہ پلکوں سے اٹھائی جائے گی مٹی مدینے کی. اور وہ انسان جو نہ حاصل کر سکے عرفان محمد کا. کہا گیا کہ تم میں سے لوگ تمنا کریں کہ مدینے میں موت آئے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو یہ تمنا کرے کہ مدفن مدینے میں بنے. مدینے کی مٹی تلے دفن ہونا نصیب ہو. شاعر کہتا ہے کہ وہ انسان جو نہ حاصل کر سکے عرفان محمد کا، وہ انسان جو نہ حاصل کر سکے عرفان محمد کا،
اسے ہرگز نہیں اپنائے گی مٹی مدینے کی، اسے ہرگز نہیں اپنائے گی مٹی مدینے کی۔ اور شعر قابل توجہ ہے کہ وہاں کیا آ سکے گی ایسی سرسبزی و شادابی، وہاں کیا آ سکے گی ایسی سرسبزی و شادابی، بھلا جنت کہاں سے لائے گی مٹی مدینے کی، بھلا جنت کہاں سے لائے گی مٹی مدینے کی۔ اور پانچواں شعر اس کلام کا کہ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی۔ جدا ہوتی نہیں ابن علی کے پائے اطہر سے، زمین کربلا تک جائے گی مٹی مدینے کی۔ اور مقطع ہے بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، یہ ہندوستان کے شاعر ہیں نا، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی، بھلا مجھ کو زمین ہند کب تک روک سکتی ہے، سروش ایک دن مدینے جائے گی مٹی مدینے کی۔ جو آنکھوں سے لگائی جائے گی مٹی مدینے کی، تو جلوے عرش کے دکھلائے گی مٹی مدینے کی۔